بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عدت کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عدت اصل میں صبر کا نام ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو یا جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی پچھلے شوہر کی امانت کا انتظار کرنے کے لیے عورت کو روکا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی شرعی یا اصطلاحی یا لغوی معنی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 4 نکاح ایسے ہوئے جو عدت کے دوران ہوئے۔ 4 نکاح، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی سزا نافذ نہیں کی، بلکہ اس نکاح کو باطل قرار دیا اور کہا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے پھر آپ نکاح کر لو۔ اس کا صرف اتنا ہی اسلام کی روح سے قضیہ ہے اور نکتہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نے طلاق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابی سے کہا، اچھا طلاق دینے کے چند لمحوں بعد ولادت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابی سے کہا کہ اگر آپ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ 1 دن کا واقعہ ہے، یعنی 3 مہینے کی عدت کو 1 دن میں ہی کمپلیٹ کر دیا جب پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ اب کلیئر ہے، پچھلے شوہر کی کوئی امید یا امانت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عدت ہو، طلاق ہو یا حمل ہو، اس کے بارے میں کسی مرد کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ شوہر کی گواہی، یعنی کسی مرد سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی گواہی قطعاً قبول نہیں کی جائے گی، عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ امانت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے جس کے پاس امانت رکھتے ہو وہی گواہی دے گا کہ بھئی میرے پاس کتنی امانتیں ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے عدت کیس میں یہ سزا نافذ کی ہے، گویا انہوں نے اسلام پر تجاوز کیا ہے اور اس کی حد کو پامال کیا ہے، اور جو اسلام کی حد کو پامال کرتا ہے اسلام اس کو قابل تعزیر گردانتا ہے۔ ایسا جج ہو یا کوئی بھی ہو، یہ قابل تعزیر ہے جس نے 7 سال سزا لکھی ہے، جبکہ پاکستان کے قانون میں بھی ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ بڑی ترقی کر رہا ہے، چائنا بڑی ترقی کر رہا ہے، دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، اور ہم صومالیہ سے بیک سائڈ جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جس زمین پر انصاف نہیں ہوتا وہاں پر خوشحالی نہیں آتی۔ اس کا کسی تقوی سے یا کسی عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ زمین پر خوشحالی کے لیے اللہ کی مخلوق سے انصاف کرنا لازم ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو وہاں بدحالی ہوگی، کیونکہ اللہ کی نظر کرم اس مخلوق پر قطعاً نہیں ہوتی جس مخلوق کی بددعائیں اللہ کے پاس پہنچ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی حق کھا گیا، ہمارا کوئی مال کھا گیا۔ ابھی میں نے پریس کانفرنس سنی ہے، یہ پیسہ گھماتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، ملک کو قوم پہ نہیں لگاتے۔ اس لیے عدت کیس شریعت کے خلاف ہے، اس کے خلاف علماء بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی 2-3 دن سے اس کے خلاف بول رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے بیداری آئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے ججوں کو غیرت انصاف عطا فرمائے اور ہمارا ملک انصاف قائم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اسلام جب آیا نا تو عرب میں جاہلیت تھی، ظلم تھا، لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، مارا جا رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے فتح مکہ تک مسلمانوں نے زمین پر انصاف قائم کیا۔ جب انصاف قائم ہوا تو ہر مظلوم اور ہر ظالم توبہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں آیا اور دنیا پر اسلام غالب آ گیا۔ جو قومیں انصاف نہیں کرتی، جن کی عدالتیں انصاف نہیں کرتی، وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، جیسے کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور بڑے بڑے سردار اور وڈیرے مکہ کے تباہ ہو گئے۔ اپنی تباہی کو بچانے کے لیے انصاف کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں